السلام علیکم۔ اس وقت افغانستان کے حالات کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ معاملات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ جیسے ایک ڈور کے بڑے گنجل کو سلجھانا۔ ہر ملک اپنا کھیل کھیل رہا ہے اور ہر ایک کے مفادات دوسرے سے متضادم ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں افغانستان کے معاملے سے متعلق کئی سوالات کا جواب آپ کو مل جائے۔ ہم آپ کو افغانستان کی اپڈیٹ تو مسلسل دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان واقعات کی وجہ ہے کیا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیا افغانستان میں امن ممکن ہے، اور اگر نہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ معاملات کتنے سنگین، اور کیا ماضی میں کبھی ان کے سلجھنے کا کوئی امکانات تھے؟ امریکہ، چائنا، رشیا، بھارت اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کیوں افغانستان میں برسوں روپے کار ہیں؟ ان کے کیا خدشات ہیں اور انہیں کیسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان آج خانہ جنگی کا شکار ہے؟ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ طالبان حکومت پر امریکہ کے حملہ کرنے سے پہلے افغانستان میں چیچن مجاہدین، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، سنکیانگ صوبے کی علیحدہ پسند تنظیمیں، القاعدہ سمیت دیگر تنظیموں کے لوگ پناہ لیے ہوئے تھے، جبکہ مولانا مسعود اظہر کی رہائی کے لیے جہاز کے ہائی جیک ہونے اور افغانستان میں قندھار ایئرپورٹ کو اترنے کے بعد دنیا بھر میں یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ بھارت میں بدامنی پھیلانے والی تنظیموں کی پرورش افغانستان میں ہو رہی ہے، جسے امریکہ کے افغانستان میں آنے کے بعد بھارت نے اپنے حق میں کر لیا۔ لیکن اب جہاں بھارت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، وہیں رشیا، چائنا، ایران، سینٹرل ایشین ممالک سمیت پاکستان بھی پریشان ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اب پاکستان میں طالبانائزیشن زور پکڑے گی۔ چائنا الگ سے سنکیانگ کے لیے پریشان ہے، رشیا اپنے سینٹرل ایشین اتحادیوں کے لیے پریشان ہے، جبکہ ایران بھی طالبان کی بڑھتی طاقت سے الجھن کا شکار ہے، اور اس نے پاکستان کی طرح ایران بارڈر پہ فوج تعینات کر دی ہے۔ چاہے پاکستان ہو یا ایران یا روس یا چائنا، طالبان کسی کی بھی منوان بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، اور اگر اس سوال کا تسلی بخش جواب نہ ہو جس میں انہیں اپنا مفاد نظر نہ آئے تو وہ نہیں مانتے۔ کہنے کو تو امریکہ افغانستان سے ذلت آمیز شکست کھا کے جا رہا ہے، یا 2,500 فوجی بروانے اور $1.5 ٹریلین خرچ کرنے کے باوجود انہیں طالبان سے معاہدہ کرنا پڑا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکی فوجی جا رہے ہیں، لیکن امریکہ افغانستان میں موجود ہے۔ امریکی پیسے سے ہی افغانستان چلنا ہے، اور افغانستان کو چلانے کے لیے طالبان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کے افغانستان کے ارد گرد 2 درجن فوجی اڈے ہیں، اور ان کی اپنی کٹ پتلی حکومت ابھی تک کابل میں براجمان ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پریشان دوسری پارٹیوں کو ہونے کی ضرورت ہے جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں۔ روس کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ پیوٹن جنیوا میں بائیڈن سے ملاقات میں امریکہ کو یہ آفر کر چکا ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک تاجکستان اور قرقستان میں اس کے فوجی اڈوں کو امریکی ڈرون سے جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن امریکہ نے اس رشین پیشکش کا جواب دینا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ امریکہ نے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے مذاکرات کروانے کی بجائے خود مذاکرات کیے۔ اس بعد طالبان غیر ملکی فوج کو نکالنے کا کریڈٹ لینے کے قابل ہو گئے۔ امریکہ کے طالبان سے مذاکرات میں طالبان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ افغان حکومت کا سب سے بڑا دشمن اس وقت طالبان ہے، جس سے ان کی جنگ جاری، اور طالبان سے شکست کے بعد افغان حکومت نے اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا، اور اس وقت افغان حکومت پر قوم پرست لیڈرز کا قبضہ ہے اور ان سے پاکستان کی کم بنتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا اس بات سے پریشان ہے کہیں افغانستان دنیا بھر کے دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر نہ بن جائے۔ اس سے پوری دنیا اس بات میں متفق ہے کہ افغانستان میں نہ صرف ایسی حکومت کو تسلیم کرے گی جو وہاں تمام عوام کی ترجمانی کرتی ہو، یا صرف 1 یا 2 طبقوں کو طاقت کے زور پہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان پہ طالبان کی سپورٹ کا الزام کیوں لگتا ہے؟ پاکستان افغانستان میں گریڈ گیم کا حصہ کیوں بنا، اور افغانستان میں اثر رسوخ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ کیوں ہے؟ یہ انتہائی اہم سوالات ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن کو آج تک افغانستان کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ جب طالبان کی حکومت کابل پہ تھی انہوں نے بھی پاکستان سے ڈیورنڈ لائن پہ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ معاملہ افغانستان میں بڑا حساس ہے۔ افغانستان پاکستان کی پوری پشتون بیلٹ کو اپنا حصہ کلیم کرتا ہے، جو مئی 1879 میں ٹریٹی آف گندمک کے ذریعے افغان بادشاہ یعقوب خان نے انگریزوں کو لکھ کر دے دی تھی۔ اس کے بعد نئے بادشاہ عبدالرحمان خان نے اس معاہدے کی تصدیق بھی کر دی، اور افغانستان کے قوم پرست لیڈروں نے پاکستان کے قیام سے لے کے 70 کی دہائی تک اس کے خلاف ہر سازش کی، اور دشمنوں کی مدد سے ان علاقوں میں شورش برپا کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے قوم پرست لیڈروں کو بھڑکایا گیا، پاکستان کی سالمیت کو خطرات لاحق کیے گئے جو آج بھی جاری ہے، اور پھر بھٹو کے دور میں افغانستان میں مذہبی طاقتوں کو سپورٹ کر کے پاکستان نے اپنی پوزیشن مستحکم کی، اور اس کے بعد طالبان کے دور میں پاکستان کو کافی سکون رہا، اور پاکستان نے امریکہ کے پریشر میں
افغانستان پہ حملے کا تو ساتھ دیا، لیکن بعد میں پاکستان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی ڈبل گیم کی، ان طالبان کو بچنے میں مدد کی اور انہیں پناہ بھی دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھارت کو افغانستان میں قدم جمانے اور پاکستان کے ساتھ کھل کر ہاتھ صاف کرنے اور یہاں دہشت گردوں کو ٹریننگ دینے اور علیحدگی پسندوں کو پیسے دے کر پاکستان میں بدامنی کروانے کی کھلی چھٹی دی۔ اس کی پاکستان نے بھاری قیمت چکائی، جو آپ سب کے سامنے ہے۔ اب بھارت سے سمجھتا ہے کہ پاکستان کی لاٹری نکل آئی ہے۔ پاکستان طالبان کی صورت میں افغانستان میں کوئی بھی طاقت حاصل کر رہا ہے۔ اب بھارت اپنے دشمن کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، خواہ اس کے لیے سے افغان حکومت پر قابض زڑوں کو فنڈنگ کرنا ہو یا اسلحہ سمیت کوئی بھی چیز دینا ہو، وہ انہیں دے رہا ہے۔ ساتھ میں پاکستان کے امیج کو تنازع کرنے کے لیے بھی مکروہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں، لیکن طالبان اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ طالبان کے بڑھتے ہوئے غلبے سے نہ صرف افغان لبرلز کو ڈرایا جا رہا ہے، بلکہ دنیا کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر طالبان آ گئے تو ان کے ساتھ دنیا کو چلنا ممکن نہیں، اور افغانستان کی تباہی کا سفر یہیں سے شروع ہوگا۔ اور یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو طالبان کو کسی صورت افغانستان پہ قابض نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انڈیا 2002 سے اب تک افغانستان میں $3 بلین کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ اس کے مفادات سلامتی اور معیشت دونوں سے وابستہ ہے، اور انڈیا کو یہ خدشہ ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کا اثر رسوخ بڑھتا ہے تو کشمیر کی صورتحال متاثر ہوتی ہے۔ بھارت نے ایران کے راستے افغانستان اور پھر سینٹرل ایشین ممالک تک پہنچنے کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی۔ 7,200 کلومیٹر شمال جنوب راہداری میں سرمایہ کاری کی جو ایران سے رشیا تک جائے گی، لیکن یہ سب امریکی سپاہیوں اور افغانستان میں جمہوری حکومت کی موجودگی کی وجہ سے ممکن تھا۔ طالبان سے بھارت کی محبت سب کے سامنے ہے۔ ایسی صورتحال میں طالبان کی افغانستان میں آمد انڈیا کے لیے دھچکے سے کام نہیں۔ انڈیا کو تو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف اسٹریٹجک سبقت اب کھو نہ دے۔ پاکستان پہ نفسیاتی اور اسٹریٹجک دباؤ ہے کہ افغانستان میں انڈیا مضبوط ہو رہا ہے۔ انڈیا کے کمزور ہونے سے اثر رسوخ پاکستان کا بڑھتا ہے، جبکہ چائنا کا وسائل سے مالا مال صوبہ سنکیانگ اور افغانستان کے بیچ 8 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ افغان صورتحال کے پیش نظر چائنا کو خدشہ ہے کہ اگر طالبان اقتدار میں آئے تو اسے سنکیانگ میں علیحدگی پسند اسٹیٹ ترکمانستان اسلامی تحریک کو پناہ اور مدد دے سکتی ہے، اور یہ چھوٹا علیحدگی پسند گروپ ہے جو مغربی چائنا کے سنکیانگ صوبے میں متحرک ہے۔ یہ ایک آزاد مشرقی ترکمانستان قائم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور سنکیانگ صوبے میں چائنا کی ایک نسلی مسلم اقلیت اخیور آباد ہے۔ کچھ عرصے سے چائنا افغانستان کے صوبے بدخشاں میں اپنے تاجکستان کے ملٹری بیس سے ایکٹیو ہوا ہے۔ چائنا افغانستان کو بھی اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شامل کرنا چاہتا ہے اور افغانستان میں بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کے امکانات پہ نظر رکھے ہوئے۔ طالبان نے تو چائنا کو یقین دلایا ہے کہ وہ آئندہ سنکیانگ سے علیحدگی پسند اخیور جنگجوؤں کو افغانستان داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور رشیا کو خدشہ ہے کہ امریکہ کی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان سخت گیر اسلام کا گڑھ نہ بن جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں اسلام کی بنیاد پہ انتہا پسندی بڑھتی ہے تو اس سے پورے وسطی ایشیا کو خطرہ ہوگا، یعنی خون بہے گا تو اس کے قطرے جو ہیں ماسکو پر بھی گریں گے۔ روسی اثر رسوخ میں رہنے والے ملک جیسے تاجکستان اور ازبکستان کی افغانستان کے ساتھ سرحدیں ہیں۔ رشیا کو خدشہ ہے کہ مستقبل میں افغان سرحدوں پہ انسانی اور سیکیورٹی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اینڈ ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ان ممالک کو خطرہ ہے۔ ان دونوں تحریکوں کے طالبان، القاعدہ اور داعش سے تعلقات ہیں، اس لیے افغانستان کی سرحد پہ سینٹرل ایشین ممالک اور رشیا نے 50,000 فوجی اور 700 ٹینکس تعینات کر رکھے ہیں۔ طالبان کے ایک وفد نے رشیا کے دورے پہ یقین دہانی کرائی تھی کہ افغانستان میں کسی پیش رفت سے وسطی ایشیا کے علاقوں کو خطرہ نہیں ہوگا، اور افغان سرزمین کو کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ترکمانستان کو بھی اسی طرح کے خدشات ہیں، جہاں یہ افغانستان کے ساتھ تقریباً 804 کلومیٹر طویل سرحد رکھتا ہے۔ چائنا اور رشیا کی طرح قازقستان اور کرغزستان بھی افغانستان میں سخت گیر اسلام کے پھیلنے کا ان سے خدشہ ہے۔ ان کی سرحدیں افغانستان سے نہیں ملتی، لیکن انہوں نے اپنے ملکوں میں ایسے حملے دیکھے ہیں جن کا تعلق وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے ہے۔ سیکیورٹی کے علاوہ افغانستان میں امن قائم کرنے سے وسط ایشیا کے ملک تیل، گیس یا کوئلے جیسی قدرتی وسائل انڈیا اور پاکستان سمیت دیگر جنوبی ایشیا کے ممالک میں بھیج سکیں گے۔ اس لیے بھی ان ممالک کی نظریں افغان صورتحال پہ جمی ہوئی ہیں۔ افغانستان میں گریٹ گیم پہ میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔